حضور حفیظ العلماء مسلک اعلی حضرت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي يطاه الله علو الأولين والآخرين وعلى آله بدر الدجى وصحابه النجوم اهتدى الذين من اكتفى أثرهم رشد واهتدى ومن حال عنهم ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، مسجد اسلام میں زمان یہی وہ مسجد ہے جہاں پہ میں نے سجدہ کرنے کا سلیقہ سیکھا. سبحان اللہ. مفتی اعظم برار علیہ الرحمۃ والرضوان نے سب سے بڑا احسان یہ کیا، انہیں مقبول پیر سے 10 کلومیٹر کے دیہات کا رہنے والا میرا نشان قائم تھا. مفتی صاحب میرے خاندان سے واقف تھے. میرے سرزمین پر میں نے سب سے پہلا نام جو سنا وہ دارالعلوم دیوبند کا پہلا نام سنا. ہمارے یہاں کے بچے دارالعلوم دیوبند کو پڑھنے کے لیے گئے، کئی سال کے فارغ ہیں. میرے وطن کے رہنے والے مفتی اعظم آبولا مفتی غلام مصطفیٰ صاحب ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ان کے چھوٹیوں میں جب اس وقت میں جب 7 سالہ جشن ہوا تو ہمارے یہاں کے آدھا درجن سے لوگ دارالعلوم دیوبند گئے. مگر بریلی کا راستہ اگر ہم نے دیکھا ہے اور یہ احسان کسی کا ہے تو احسان مفتی اعظم برار میں یہی مسجد میں نماز پڑھے اور اسی زمین پر ہم بالغ ہوئے. نابالغ ہو کر مدرسے میں آیا اور یہی بالغ ہوئے. یہ سب باتیں ذہن میں رکھے. مفتی صاحب کو ہم نے سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا. یہ ہمارے تبانی صاحب، ان کی شادی میں میں تھا تو مفتی صاحب بھی جی اوپریٹا گورا جی گونڈر واسا والا کی ان کی شادی ہوئی تھی. میں
بتایا کہ حضرت نے مغرب کی نماز ماسوار کے جامع مسجد میں پڑھائی تھی. تو مفتی صاحب کے سفر کو دیکھا, حسن کو دیکھا, احمد آباد کے علماء سے ملاقات کرنے میں پیچھے پیچھے رہا. تھوڑا دیر ابراہیم سکڑی والے صاحب اور یوت محل کے اپنے آکولہ کی سرزمین پر واحد کلام والوں کے میرے خیال غالباً معمول تھے, ان کے یہاں ہو گئے, مفتی صاحب کے پیچھے پیچھے رہے. ہماری سرزمین جماعت اہل سنت کی عظیم الشان شخصیت جن کو دنیا اہل سنت کے اندر مفتی احمد یار خان صاحب نقیبی کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے, دھولتی کا وہ مدرسہ بھی ہم نے دیکھا جہاں حضرت درس دیا کرتے تھے. یہ مفتی صاحب جہاں جہاں جاتے وہاں اللہ رب العزت کا یہ کرم تھا, اور مفتی صاحب کے سب سے بڑے خوبی کرتے تھے. دماغ کے دریچے میں رکھو, یہ موبائل نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا. مدینہ گیا میں تو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا رسول اللہ کے صدائے بلند کرنے والوں کو دیکھا جو موبائل کے اندر وہ تصویر لینے سے لگے ہوئے ہیں. نہ ان کا دل ہے, نہ دماغ ہے, نہ آنکھیں ہے جو وہ مدینہ رسول میں دیکھے وہ صرف موبائل کو دیکھ رہے ہیں. کعبے کے طواف میں ہم نے دیکھے تو یہ موبائل دکھائی دے رہا ہے. ایک بچے کو میں نے پوچھا تیری چھوٹی بہن تو فرسٹ نمبر کلاس میں تو آئی ہے, تو کیوں فیل ہو گیا؟ تو بولے ہمارے سر تو اسکول میں آتے 2-3 باتیں کرتے, بولے اس کے بعد وہ موبائل میں چلے جاتے, ہم کھیل کود میں رہتے. یہ اسلامی معاشرہ بھی ہے, اس کے کتنے نام ہے اللہ جانے. ابھی مجھ کو ہمارے حاجی عبدالعزیز صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ کس عنوان کو ترجیح کریں گے. میں نے بولا بھیا عنوان تو اتنے آئے ہوئے ہیں کہ شاید میں تو کوئی مقرر آدمی نہیں ہوں, اور میں ایک چھوٹا سا مدرس ہوں. یہ آپ لوگوں کی ہے کتاب جو ملا کرتا ہے, لوگوں کے عوام اور علماء کی جانب سے ملا کرتا ہے. اتنا بڑا بنا دیا آپ لوگوں نے, اب آپ ہی سنبھالیے گا مجھ کو. بہرحال آج کی ہماری مجلس بڑی پاکیزہ مجلس ہے, اس سے میری بچپنی کی بے شمار یادیں وابستہ ہیں. اور الحمدللہ میں اب آکولہ میں جب سے یہ خطاب مجھ کو ملا پہلی مرتبہ آیا تو گویا مجھ کو یاد دلا دیا گیا, مجھ کو یاد دلا دیا گیا کہ صاحب ہوش میں رہیے گا, اپنے کو زمانے کو بھی یاد رکھیے. دیکھیے انسان کے اندر گھمنڈ نفس ہی سکھاتا ہے. ارے بولے نا, یہ سکھانے کی چیز نہیں ہے, عاجزی سیکھنے کی چیز ہے. سبحان اللہ, ان کے ساری سیکھنے کی چیز ہے. گھمنڈ سیکھنے کی چیز نہیں ہے, وہ تو ذرا سے کمال پر گھمنڈ آ جاتا ہے. مال والے کو مال کا گھمنڈ ہے, منصب والے کو منصب کا گھمنڈ ہے, سند والے کو سند کا گھمنڈ ہے. یہ گھمنڈ ہونا کوئی کمال نہیں ہے, گھمنڈ ہونا کوئی انسان کے اندر آتا ہے. اسلام, داعیہ اسلام اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سکھایا کہ سیکھنا ہو تو عاجزی سیکھیے, آوازوں سیکھیے, انکساری سیکھیے. میں اپنے بہت لمبا چوڑا موضوع نہیں, تقریر کو سمجھ رہا ہوں, گفتگو کو سمجھ رہا ہوں. آج کی مجلس اس لیے بھی قیمتی ہے کہ ہماری جماعت کے ایک عظیم الشان مفتی حفیظ اللہ صاحب اللہ نعیم حکمرانی مدینہ اور مکۃ المعظمہ میں ہمارا ان کا ساتھ رہا. حضرت کی بہت سارے بیانات میں نے سنا, اور ہمارے گلزار میاں باپو صاحب سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ بڑی صلاحیت کے مالک ہیں اور بڑی اچھی اور اچھوتی سوچ رکھتے ہیں. بزرگوں کے فیضان سے مزین ہے, صوفی باصفا ہے, اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان کے وہ قدم جو مہور ہوتے ہیں برکتوں کی, سبحان اللہ, 35 مرتبہ ان کے گھر پہ پڑ چکے, سبحان اللہ, ہے نا, سبحان اللہ. اور ہمارے علاقے کی عظیم خانقاہ نقشبندیہ, جس کی عظیم یادگار پورے علاقے کے اندر سنیت کے لیے جد و جہد کرنے والی ذات ہمارے ذکی میاں ابن احمد رضی اللہ عنہ, ایسے عظیم لوگ ہمارے اندر موجود ہیں. اور باقی علماء کا الحمدللہ آپ نے تعارف سنا, اور ان سب کو میں جانتا ہوں اور وہ مجھ کو جانتے ہیں. مولانا صاحب بھی ہم آگے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, باقی میرے جو دوسرے شاگرد ہیں اور کچھ میرے ساتھی بھی اس کے اندر موجود ہیں. بہرحال اب اس کو ڈبل سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں چلتا ہوں اپنے لائن پر. آپ ایک مرتبہ عقیدت و محبت میں تمام محافل اہل سنت کے مطابق درود و سلام کا نذرانہ
موضوعات ہیں اس کو سنبھال لے گا۔ اللہ رب العزت نے متقی اور پرہیزگاروں کی صفات بیان کرتے ہوئے جہاں فرمایا وہ نمازی ہوں گے، وہ غیب پر ایمان لانے والے ہوں گے، تو وہیں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت کا گویا یہ چیز ہے، مما رزقناہم ينفقون، جو ان کو حصہ دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق یعنی حصہ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھے ہوں گے اسی صرف مال کے بارے میں ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، وہ خیرات دیتے ہوں گے، تو میں کہوں گا یہ صحیح ہے، مگر ایک بہادر اسلام کے لیے اپنا خون دے رہا ہے تو مما رزقناہم ينفقون کی ضمن میں آ رہا ہے۔ ایک عالم اپنے علم کو پھیلا رہا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون کی ضمن میں آ رہا ہے۔ ایک مفتی اپنے فتوے کے ذریعے سے فتنوں کو دفع کر رہا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون کی ضمن میں آ رہا ہے۔ ایک مدرس اگر درس دے رہا ہے تو مما رزقناہم ينفقون کی ضمن میں آ رہا ہے۔ ایک سخی اگر غریب پروری کر رہا ہے اور نیک کاموں میں اپنا پیسہ لٹا رہا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون کی ضمن میں آ رہا ہے۔ آج اللہ نے دولتوں سے خوب نوازا، نعمتوں سے خوب نوازا، مگر انسان جو قرآن نے فرما دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم کے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، یقیناً خسارے میں ہے۔ ہو رہا کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا ذہن اتنا پاکیزہ نہ رہا کہ دین کے لیے خرچ کیا جائے، صرف چند لوگ ہوں گے الا ماشاء اللہ، مگر جن بہت ساری مخلوق کو دیکھیں گے تو بے شمار دولتیں ہونے کے بعد ان کا خرچ جو ہے وہ دین کے لیے نہیں ہوتا، آخرت کے لیے نہیں ہوتا، ان کا خرچ جو ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے، یا جہاں ان کی ایڈورٹائز اور ان کی دولت کا دکھاوا ہوتا ہے وہاں پہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صاحب ایک شخص ہے کہ ابھی غریب تھا، اللہ نے اس کو دولت سے نوازا، اب 1 کروڑ کا آدمی بن گیا، اب 2 کروڑ کا آدمی بن گیا۔ اس نے کیا کیا، ایک سادے سے گھر میں رہتا تھا، اب اس نے دیکھا کہ حالات یہ ہے کہ گھروں کی فیشن آئی ہوئی ہے، ہر ایک ایسا خوبصورت بنا رہا ہے کہ اگر شاہجہاں ہوتا تو وہ بھی حیرت میں پڑ جاتا کہ کیسا گھر بنا رہے ہیں یہ، تو گھر ایک سے ایک بن رہا ہے۔ اب ہوا 2.5 لاکھ روپے، 2.5 کروڑ کا آدمی بن گیا تو 2.25 کروڑ روپے کی بلڈنگ بنا رہا ہے، 25 لاکھ ادھار لے رہا ہے اور اگر بلڈنگ بنا رہا ہے خوبصورت شاندار۔ بھائی آپ یہ بتائیے کہ اس بلڈنگ میں جو رہ رہا ہے اور سادے گھر میں رہتا تھا، وہاں بھی کھاتا تھا، پیتا تھا، نہاتا تھا، سوتا تھا، اور قرضوں کی بھی زمین پر وہ گھر بنا رہا ہے، تو وہی تو عمل کرے گا جو سادے گھر میں کر رہا تھا۔ پتا چلا کہ یہ 20 سال سے کمانے لگا، آج 60 سال کا ہو گیا، 3 کروڑ کے قریب پہنچنے والا انسان اتنی بڑی دولت لے کر گھر بنا رہا ہے، اور وہ گھر میں کیا کرے گا، کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، نہائے گا، یہی جینا جی گا۔ لیکن حضرات اس کو یہ نہیں سوچی کہ چل ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم 1 کروڑی کا گھر بناتے ہیں، باقی اللہ نے نعمتیں دی ہے، آخرت کو سنوار لیں گے، چلو کوئی مسجد بنا لیں گے، چلو کوئی مدرسہ بنا لیں گے، چلو کوئی یتیموں کے لیے راستہ کھول دیں گے، چلو اپنی دولت سے کسی کو فیضیاب کریں گے۔ دولت جمع کرنے کی نہیں ہے، دولت لٹانے کی چیز ہے، ضرورتوں کے لیے ہے، ضرورت پوری ہونے کے بعد دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ یہ خیال اگر مومن کے اندر آ جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو میں کہا مما رزقناہم ينفقون، اسی کو لے کے چلتے ہیں ہم، اور ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی پرہیزگاروں کا انداز زندگی ہے۔ حضرات آئیے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں اور ایمانی دنیا کو اپن تازہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ بات یہ رکھیں کہ میں نے اپنے ماضی کو لے کر اپنی گفتگو کے کئی گوشے بنا لیے ہیں، لیکن یاد رکھیں انسان کے لیے اسلام اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہمارے پیغمبر پر نازل ہونے والا قرآن صبح قیامت یہ نبی کا وہ معجزہ ہے۔ نبیوں کے پاس معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کو کثیر معجزے عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمایا۔ معجزے نبوت کی دلیل ہوا کرتے ہیں، مگر یہ انبیاء کرام جب دنیا سے وصال فرما گئے، عالم برزخ کی طرف چلے، تو ان کے معجزے بھی ان کے ساتھ چلے گئے،
مگر قربان جاؤ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ اور گنبد خضرا کے نیچے زمین کے اندر تشریف لے گئے. اللہ اکبر. نبی کا یہ معجزہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں آج بھی وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے اور اس سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کے نہج کو مضبوط کر سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں, چل سکتے ہیں. تو حضرات گرامی آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں مما رزقناہم ينفقون کا وہ جلوہ آپ ملاحظہ فرمائیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے جب دولتیں دی ہیں جن کی سخاوت صرف اپنے نفس کے لیے نہیں, اپنے گھر کے لیے نہیں, اپنے کاروبار کے لیے نہیں, اپنے لیے نہیں, بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جب یہ 10 سالی پڑی ہوئی تھی اور جیسے تنگی کا دور تھا اور اس لشکر کی تیاری ہو رہی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز بلند کی اللہ اکبر, آپ نے پہلی مرتبہ کہا کہ میں 100 اونٹ ماسامان کی دوں گا, پھر دوسری مرتبہ فرمایا 200 اونٹ دوں گا, پھر سرکار نے بلند کی آواز. تو ان کے اسلامی حمیت اور سخاوت کا عالم دیکھیے, اللہ نے جو دیا اس پر آپ یہ فرماتے ہیں میں 300 اونٹ ماسامان کے دوں گا. یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے 1000 اونٹ آپ نے ماسامان کی عطا فرمائے اور اپنی آستین میں آج کے 1000 نہیں 1400 سال پہلے کے 1000 دینار لے کر آئے اور بارگاہ رسالت میں پیش فرمایا. سرکار ان دیناروں کو پلٹتے جاتے اور کہتے عثمان اب نفلی عبادت نہ بھی کرے تب بھی عثمان کو کوئی نقصان نہ ہوگا. اللہ اکبر. وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. مدینے میں مسلمانوں کی تنگ دستیاں تھیں, مسلمانوں کی حمیت, مسلمانوں سے محبت, مسلمانوں کے لیے لٹانا, یہ ایمان کی علامت ہے. ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کہیں گے حضرت واقعات بہت سنے ہیں, یقیناً آپ نے سنے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کیا آج ہمارا معاشرہ اسی طرح پر ہے, اسی نہج پر ہے, اسی انداز پہ ہے, وہی قربانیاں ہیں, وہی پیارا انداز ہے؟ نہیں. جب مسلمانوں کو دیکھا کہ 4 میل کی دوری پر وہ پانی لانے کے لیے, میٹھا پانی کے لیے جا رہے ہیں, یہودی پیسے لے رہا ہے, حضرت عثمان غنی کی غیرت نے برداشت نہ کیا اور آپ نے آدھا کنواں خرید کر ایک دن وہ پانی بھرے گا, ایک دن یہودی پانی بیچے گا کے انداز میں. مسلمانوں نے 2 دن کے جب پانی جمع کر لیا, یہودی پریشان ہو گیا. 12,000 درہم میں آپ نے وہ کنواں خریدا تھا اور ایک روایت میں آیا کہ پھر وہ آدھا کنواں بھی دیا تو آپ نے اس کو دونوں ملا کر 18,000 درہم عطا فرمائے اور دنیا کو بتایا کہ آخرت کو سجانے والا صرف دنیا ہی کو مسین نہیں کرتا بلکہ وہ غریبوں کو, یتیموں کو دے کر اپنی آخرت کو سنوارتا ہے نا. پانی پیسہ پیرا جاتا ہے, آپ کو مودی صاحب کو معلومات کم ہے, گیہوں پیرا جاتا ہے, جوار پیری جاتی ہے, سویابین کو پیرا جاتا ہے, میں کہا پیسہ بھی پیرا جاتا ہے. بولے کہاں پیرا جاتا ہے؟ یتیموں میں, غریبوں میں, بیواؤں میں, پریشانوں میں. جب تم پیسہ بو گے وہ پیسہ یہاں نہیں قبر میں ملاقات کرے گا, حشر میں ملاقات کرے گا, وہ فراوانی ہوگی. آج دولت کی کمی نہیں, وہ حمیت نہیں, وہ محبت نہیں, رشتہ داری میں اگر غریب رشتہ دار کے یہاں اگر انتقال ہو جائے تو آج کا مسلمان جانے میں تنگی محسوس کرتا ہے. پہلے چلے جاؤں گا, پورا خرچہ میں کو دینا پڑے گا میت کا. ایسے ٹائم پر جاؤ جب میت پوری سج کر تیار ہو جائے اور نماز جنازہ کا وقت قریب آئے جب جائے. مگر وہ مسلمان جن کی زندگی کی تعمیر, جن کے ذہنوں کی تعمیر اللہ کے پیغمبر نے کی تھی, قسم خدا کی وہ ہر آنے والی نیکی کو کلیجے سے لگا لیا کرتے تھے, آنے والی نیکی کو اپنے اوپر خرچ کیا کرتے تھے اور اپنے آخرت کے لیے جمع کرتے اور مسلمانوں کے کام میں آ جانا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے تھے. آئیے بات آئی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اور غیرت بھی ایک چیز ہے, سن رہے ہیں نا, قربانی ایک الگ چیز ہے, غیرت بھی ایک الگ چیز ہے. مسلمان جتنے سخی ہے تو اللہ کا یہ کرم کہ وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, خیرات دے رہے ہیں, فلاں چیز دے رہے ہیں. میں اپنی تقریر جلدی نہیں, بالکل آپ پریشان نہ ہو, دے رہے ہیں. ہمارے یہاں فقراء بھی بہت مل رہے ہیں, پریشان حال بھی لوگ بہت مل رہے ہیں, تگڑے ٹکڑے آدمی بھی کام جان پہ آ رہا ہے تو زکوٰۃ مانگنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, پوچھیے ان کو, زکوٰۃ جو صاحب نصاب نہ ہو اس کو تو دی جا سکتی ہے مگر اس کو زکوٰۃ مانگنے کی اجازت نہیں. ہاں وہ اہل نہیں ہے کمانے کا, الگ بات ہے,
مگر جتنی زکاتیں دی جا رہی ہے اس ضربہ اتنا ہی تیار ہو رہا ہے. آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے ذہن کے تک پہنچاتا ہوں. اور دیکھو غیرت کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ میں ہر خوبی پیدا کر دی تھی. وہ نبوت کے آفتاب کی کرنوں سے ایسے منور ہو چکے تھے کہ قسم خدا کی ہر ایک اپنی جگہ معیار حق بن گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب مکرم نے فرمایا اصحابی النجوم بعینہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ. سبحان اللہ. کسی نے کیا پیاری بات کہی. سن رہے نا آپ, شوق رکھتے ہیں آپ, مذاق شعر و سخن ہے آپ کے اندر تو ذرا توجہ دیجیے. کسی نے بڑی پیاری بات کی. کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ منزل کا کچھ پتہ نہیں, منزل کا کچھ پتہ نہیں, جائے کہاں یہ راستہ, چلتے ہیں بس قدم قدم راہ قدم کو دیکھ کر. سبحان اللہ. چلتے ہیں بس قدم قدم راہ قدم کو دیکھ کر. میں نے کہا یار, وہ کہتا منزل کا کچھ پتہ نہیں, جائے کہاں یہ راستہ. ہے تو دیوانگی کا چہر, ہے تو محبت سے بھرا ہوا چہر, جائے گا تو منزل پہ جب پتہ لگے گا. مگر بریلی میں مجدد اعظم امام اہل سنت, روحانیت اور معرفت کے تاجدار, صوفیوں کے سفیر, مفتیان شرع مدید کے تاجدار امام اہل سنت پکار کر کہتے ہیں منزل کا پتہ میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں معلوم ہے, تیرے غلاموں کا نقشے قدم. مجھے منزل معلوم ہے, تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. میرے جوانوں تقریر کا موضوع آپ سمجھے. اب میں چل رہا ہوں عمر لکھنؤ یونفقون پر. اللہ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبی ذات بھائی, اے بھیا سن لے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبی ذات بھائی, ان کا نام تھا زبیر بن العوام. کیا نام تھا؟ یہ حضرت صفیہ کے, حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی ہے ان کے بیٹے ہیں. شوہر نہیں, بیٹے نا, کیونکہ پھوپھی ذات بھائی ہے تو پھر ان کے بیٹے. بہرحال ان کے بیٹے ہیں اور بڑے شاندار مجاہد تھے, بڑے اونچے پورے اور بڑے سخی دل بھی تھے. مگر ایک بات تھی ان کے اندر. ہم نے بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے یہ بات ہم نے بڑی طبیعت خوش ہوئی. میں نے کہا اس میں ہمارے جوانوں کے لیے بڑا منافع بھی ہے, اور لوگ پوچھتے رہتے پیسے جمع کرنا بری بات ہے کیا, ان کو بھی معلوم پڑ جائے گا. ذرا سنیے. تو حضرت بات بخاری کی بتا رہا ہوں, اور یہ ریاض الصالحین میں بھی حدیث موجود ہے. تو حضرت کا یہ تھا کہ کوئی اگر امانت لا کے رکھتا تو کہتے بھائی میں امانت کے طور پہ نہیں رکھتا. حضرت زبیر فرمایا کرتے تھے میں امانت کے طور پہ نہیں رکھتا, میں پھر میں اس کو استعمال کروں گا, جب تم کو ضرورت پڑے گی تو مجھ کو بتا دینا, میں تمہارا پیسہ واپس کر دوں گا. جو پیسہ لینا شروع کیا آپ نے, پیسہ لاتا لوگ جمع کرتے. بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ کے اوپر کافی قرض ہو گیا. جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا. کس کو بلایا؟ حضرت عبداللہ. یہ زبیر بن العوام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. کتنا قرض تھا؟ کب کا قرض تھا؟ 100 سال پہلے کا نہیں, 1450 سال تقریباً. قرض کتنا تھا؟ 22 لاکھ روپیہ. کتنا جی؟ سن رہے نا, 22 لاکھ روپیہ 1400 سال پہلے. جہاں ایک پیسے کا تصور انسان کو گم کر دیا کرتا تھا, 100 درہم ہونا بڑی شان سمجھی جاتی تھی. 22 لاکھ روپیے آپ پر قرض تھے. آپ کہیں کے حاکم نہیں تھے, کہیں کے عامل نہیں تھے, مجاہد تھے, اور مال غنی سمجھ سے جو ملتا وہ پیسہ ان کے پاس بڑھتا جاتا تھا. ان کے پاس مدینے میں 11 گھر تھے. کتنے؟ 11. کوفہ میں 1 گھر تھا, بصرہ میں 2 گھر تھے, مصر میں 1 گھر تھا خریدا ہوا کہ بھائی قیمت بڑھے گی. اور غابہ کے اندر آپ نے ایک زمین 70,000 درہم میں خریدی تھی. کتنی؟ 70,000 درہم میں خریدی تھی. انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ سنو,
ہم نے سخاوت بہت کر لی، پیسہ مجھ پر بہت قرض ہے، قیامت کے دن خدا کو منہ دکھانا ہے، بیٹے آپ میرے لال ہیں، یہ میری دولت ہے، مجھ کو شاید موقع ملے نہ ملے، لیکن اتنا کام تم نے کرنا کہ اس کو بیچ کر میں جن چیزوں کا مقروض ہوں اس کی لسٹ بنی ہوئی ہے، لوگوں کا قرض دے دینا۔ ارے بولو نا صاحب، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں فقیہ ملت کا شاگرد ہوں، میں نے جو بزرگوں سے سنا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرض دینے کے بارے میں ہچکچایا مت کرو، لوگ بھائی کو دینے کو تیار نہیں ہے، دوستوں کو دینے کے لیے تیار ہے، چچا کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑوسی کو دینے کے لیے تیار ہے، جس سے اس کی بنتی دینے کے لیے تیار ہے، باقی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھو، فرمایا گیا، علماء فرماتے ہیں دیا کرو ادھار، مگر کیسے طے کر لیا کرو۔ کیا یہ 5,000 کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے اللہ نے دیا آپ کو تو 5,000 روپے دیجیے، مگر یہ پوچھ لیجیے یہ 5,000 کب واپس کریں گے۔ اس میں ہچکچانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا میں پیر کے دن دے دوں گا یا منگل کے دن دے دوں گا، آپ نے اس کی حاجت کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول پاک کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت قیامت کے مصائب میں سے سب سے بڑی مصیبت کو تم سے دور کر دے گا کہ تم نے مومن کی مصیبت کو دور کیا۔ سبحان اللہ۔ اب پیر کے دن اس سے پیسے نہ جمے، منگل کا دن آ گیا تو آپ کو 5,000 روپئے خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمایا جائے۔ سبحان اللہ۔ جتنے دن بڑھتے جائیں گے آپ کا کام بڑھتا جائے گا۔ بہرحال انہوں نے گھر بیچا اور ان کے پریشان ہو گئے کہ اللہ اپنی دولت بس ہوگی کہ نہیں ہوں گی۔ ان کے چچیرے بھائی حضرت زبیر ابن العوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان کے چچیرے بھائی حکیم ابن حزام سے ملاقات ہوئی۔ دیکھو بتانا یہ ہے تم لوگوں کو کہ واقعہ کیا سنا رہے حضرت، ارے حضور کے صحابہ کی زندگی اور حضور پاک کی زندگی ہر لمحہ ہمیں درس محبت دیتی ہے اور راستے کی کٹھنائیوں سے بچنے کی تلقین کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ذرا آپ دیکھیے محبت کیسی ہوتی ہے، کوئی رشتے دار دیکھے اتنا بڑا مقروض ہے تو نہ پوچھے۔ تو حضرت حکیم ابن حزام نے پوچھا عبداللہ میرے بھائی نے کتنا قرض چھوڑا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت نے اپنے باپ کے قرض کو چھپاتے ہوئے کہا چچا جان یہ سمجھیے کہ انہوں نے 1,00,000 چھوڑا ہوگا۔ تو حضرت حکیم ابن حزام نے فرمایا تمہاری دولت بس ہوگی 1,00,000 کو ادا کرنے میں؟ تو ان کی حیرت کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا چچا جان تمہارے بھائی نے تو 22,00,000 روپئے قرض چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ تو سنے یہاں سن کر رکنا نہیں ہے، واقعہ اور کہانی نہیں سن رہے آپ، رشتے دار آپ اپنے دیکھیے، دوست احباب اپنے دیکھیے، پڑوسی اپنے دیکھیے، معاشرے کو دیکھیے۔ اللہ اکبر، دل ہلا دینے والی بات کہی، 22,00,000۔ انہوں نے پلٹ کر نہ دیکھنا تھا، لیکن حکیم ابن حزام نے کہا دولت کتنی چھوڑی؟ فرمایا کوشش کرو عبداللہ، اور جب کوشش میں پریشانی ہو جائے نا تو پریشان ہو جانا مت، چچا کو یاد کر لینا، چچا کو بھی اللہ نے بہت دیا۔ یہ ہوتے ہیں چچا، یہ ہوتے ہیں ماموں، انہیں صرف شال پہننے کے لیے ماموں شادی میں آگے آ جاتے ہیں، چچا آگے آ جاتے ہیں، یہ رشتے داریاں ہیں۔ یہ فرمایا اگر ادا نہ ہو تو فرمایا چچا جان آپ پریشان نہ ہو، میرے بابا جان نے ایک دعا دی ہے۔ کیا دعا دی؟ کہ عبداللہ اگر قرض ادا کرنے میں پریشانی ہو تو پریشان مت ہو جانا، بکھر مت جانا، بلکہ میرے مولا سے کہنا اے زبیر کے مولا میں پریشان ہوں، تو غنی ہے کچھ عطا فرما دے، میرا رب انشاءاللہ وہ عطا فرمائے گا، نہ ہے کہ تم کو کمی نہ پڑے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیے ایمان کے جذبے کیسے تھے اس زمانے میں۔ حضرت جعفر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ ابن جعفر۔ یہ بڑے مالدار تھے مدینے، کیا تھے؟ ارے بولو نا، مالدار تھے۔ مسلمانی اسی کا نام ہے، ہمدردی، محبت، پیار، یقیناً نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، کیسے لٹانا کیسے کرنا۔ دیکھیے اب کتنا تھا ان کا قرض؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر کا 4,00,000 روپئے 1450 سال پہلے۔ حضرت عبداللہ گئے اور پوچھا تمہارے میرے ابا پر کتنا قرض ہے؟ لسٹ میں کتنا ہے؟ بولے 4,00,000۔ ہاں 4,00,000 ہے۔ تو میں عبداللہ پریشان مت ہوں، پھر ایک ہمدردی اس کا نام ہے۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے فرمایا یہ 4,00,000 روپے میں سب کے آخر میں لکھ دیتا، سب کا قرض ادا ہونے کے بعد دے دینا، میرے اتنا پریشان مت ہو۔ اور تم کہو
اے عبداللہ ابن زبیر اگر تم کہو تو میں اپنے بھائی کو معاف کر دوں. یہ قسم خدا کی ایسی باتیں ہیں جو آج معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. آپ تو بولیں گے بھیا تیرا گھر ہے پہلے میرے نام پر کر دے, کہیں ایسا نہیں دوسرے کے قرض میں چلا جائے. یہ یہاں ہی ہم کو اصلاح چاہیے, ہم کو یہ بیان چاہیے, یہ خیال چاہیے. آج پھوکٹ کا ملے تو انسان کھانے کے لیے تیار ہے, کسی کی زمین دبانے کا موقع ملے خوشی محسوس کرتا ہے. مگر وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے کام میں آنے میں مسرت محسوس کیا کرتے تھے, خوشی محسوس کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ نے کہا, حضرت عبداللہ ابن زبیر نے, بھائی عبداللہ فکر مت کرو, میرے غابہ کی زمین بڑی قیمتی ہے. آپ نے زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے کر دیے اور فرمایا یہ 4 لاکھ میں یہاں سے لے کر وہاں تک. بخاری کے اندر ہی لکھا ہے کہ جو زمین آپ نے ایک ایک ٹکڑا 1 لاکھ میں بیچا اس زمانے میں 1450 سال پہلے, تو حضرت عبداللہ ابن جعفر کو ایک بڑا ٹکڑا دیا تھا, کہا تھا یہ 4 لاکھ میں لے لو. فرمایا مجھے پسند ہے, یہ زمین آبادی سے بڑی قریب ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لاکھ میں وہ زمین خریدی. سبحان اللہ. 2 لاکھ اس کو نفع دے کر گئی. بتانا تم کوئی مقصد یہ ہے کہ صاحب یہ اہل ایمان وہ تھے جن کے اندر ہمدردیاں تھی, محبت تھے, پیار تھا, اور ان لوگوں کے پیار سے ناجائز فائدے اٹھانے والے لوگ نہیں تھے. آئیے اسی بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے سب گھر بار دار سب چھوڑ کر مدینہ آئے, اللہ کے رسول نے ان میں عقد مواقعات فرمائی اور مہاجرین میں بھی عقد مواقعات فرمائی, یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے سب سے مالدار سعد بن ربیع, یہ مدینے کے انصار صحابہ میں سب سے بڑے مالدار, اس مالدار صحابی کا بھائی بنایا حضرت عبد الرحمن بن عوف. کیا بنایا؟ بھائی بنایا. کھانا وانا کھانے کے بعد میں دیکھو خودداری اس کا نام ہے, اور ایثار و قربانی وہ حضرت سعد سے دیکھو, اور خودداری مہاجرین میں بلند مرتبہ عبد الرحمن بن عوف سے سیکھو. جب کھانا ہو گیا تو سعد بن ربیع نے فرمایا, بھائی یہ بھائی ہم خون کے نہیں ہیں, سارے نبیوں کے سردار نے تمہیں میرا بھائی بنایا, تم نے اپنی دولت, اپنی زمین, اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کر آ گئے. فرمایا ہاں. فرمایا میرے پاس یہ سونا ہے, یہ چاندی ہے, میں بہت باغ ہے میرے پاس, باغ میں ہم مشترک رہیں گے, آدھا سونا تمہارا, آدھا سونا میرا, آدھا چاندی تمہاری, آدھی چاندی میری. اور ابھی آیت پردہ نہ اٹھی تھی, اپنے دونوں بیویوں کو کھڑا کیا کہ ان میں سے جس کو تم چاہو میں طلاق دے دوں, اور عدت گزرنے کے بعد تم ان سے شادی کر لو. وہ تنگ رکھ گئے. یہ قربانی فرمایا جتنے باغ مدینے کے گرد ہیں میرے ہیں, اس میں تم بھی آدھا اور آدھے میرے, جو بھی مال آئے گا وہ آدھا تیرا آدھا میرا. عبد الرحمن بن عوف تنگ رہ گئے. بخاری کے الفاظ سنیے, آپ نے فرمایا بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا, کہ تم نے اپنی بیویاں پیش کی اور پیسہ پیش کیا. بھائی اللہ تیرے بیویوں میں بھی برکت دے اور تیرے مال میں بھی برکت دے. دلونی علی السوق, تم مجھ کو بازار کا راستہ بتا. کس کا راستہ بتا؟ بازار کا راستہ. جب بازار کے راستے میں اترے آپ, اور دودھ اور پنیر کی جب آپ نے تجارت فرمائی, تو آپ کا یہ عالم تھا کہ ملک شام میں آپ کے کئی 100 200 400 500 اور مارکیٹ کے اندر 700 اونٹ بھر کر سامان تجارت آتا اور بکتا, اور آپ مالداروں میں سے ہو گئے. اللہ کے رسول نے جب اعلان فرمایا, آپ نے ایک مرتبہ 4,000 دینار پیش کرائے, دوسری مرتبہ 40,000. سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ یہ موقع آیا کہ لوگوں کو بعد میں معلوم پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک شخص وہ ہے, میری امت میں ایک شخص وہ ہے. ماں عائشہ نے فرمایا, تو لوگوں نے, خواتین نے بھی پوچھا اور مردوں نے بھی آپ سے پوچھا, ماں عائشہ وہ کون ہے جو گھٹنوں کے بل جنت میں جائے گا؟ فرمایا وہ عبد الرحمن بن عوف ہے, جن کے بارے میں کہا بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل جنت میں جانے والا کوئی ہے تو عبد الرحمن بن عوف ہے. جب آپ کو معلوم پڑا, مما رزقناہم من سے اونٹ کا جلوہ دیکھے, 700 اونٹ, کتنے؟ 700, پورے لدے ہوئے سامان سے. آپ نے فرمایا سنو اے لوگوں, یتیموں میں, بیواؤں میں, غریبوں میں,
لے جاؤ اور اس دولت کو تقسیم کر دو، اونٹ بھی دے دو اور مال بھی دے سبحان دو. اللہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے جو انہیں حصہ دیا ہے، رزق دیا ہے، وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. حضرات بات آئی اور پون گھنٹہ انشاءاللہ ہوگی، خبر زیادہ لمبی دے میں نے کہا بھی تھا. اور انہوں نے ہم سے پوچھا بھائی تم یہ بتاؤ مولانا صاحب تقریر کیا کریں گے. میں نے بولا حضرت حمزہ کا. میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، حضرت حمزہ کی بھی تقریر میں لے لیتے ہیں گفتگو. دیکھیے شجاعت بھی یہ بھی خرچ کرنے کی چیز ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اللہ حضرت معلوم ہے آپ کو بڑے بہادر تھے حضرت حمزہ، امام حمزہ سید الشہداء. ان کو سید الشہداء عوام نے نہیں بلکہ رسول کائنات نے خطاب عطا فرمایا. علماء موجود ہے، حدیث پاک کے اندر دیکھو سید الشہداء کا لقب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ. یہ مسلمان کیسے ہوئے ذرا غور سے سنیے. آپ شکار کے لیے گئے، مکہ کے بہادر ترین لوگوں میں سے آپ کا بھی مقام تھا، بڑے بہادر تھے. آپ آئے شکار کر کر، جب آئے گھر میں تو ان کی باندی نے حضرت حمزہ کی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ ابو جہل نے حضور پر دست درازی کی ہے، زخمی کر دیا ہے، ایک یتیم کو سمجھا اس کا کوئی حمایتی نہیں، بڑی تکلیف پہنچائی. یہ سنا تھا. جب آئے اور آپ وہاں ہو کر گھر میں داخل ہوئے تو حضور کی چچی نے کہا کہ محمد کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے، آپ لوگ چچا ہے، خاندان والے ہیں، کوئی بولنے کو خالی نہیں. فرمایا تم ایسا کیوں کہتی ہو؟ مجھ کو باندی نے خبر دی ہے کہ سرے بازار اچھی بات پر عمر ابن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اس نے حضور محمد کو زخمی کر دیا. وہ اب ان کے والد نہیں ہیں تو چچاؤں میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ تم وارث والا نہ سمجھو، لاوارث سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھاؤ. حضرت حمزہ کی حمیت غیرت جاگ اٹھی اور آپ نے کھانا تناول فرمایا. نہ گھر میں بیٹھے، وہی شکار کی کمان لی، ابو جہل کو تلاش کیا اور اس کے گھر کے قریب جا کر اپنے ہاتھ سے ایسے زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خوب پٹائی کی. اور اس کے بعد میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا محمد تم کو میں نے سنا ہوں کہ عمر ابن ہشام نے مارا ہے. فرمایا ہاں. کہا آپ خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. اس کا سر پھٹ گیا اور سارے لوگ اس کے ساتھی بھاگ گئے. میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. اللہ کے پیغمبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے لیے معلم بنائے گئے ہیں اور صبح قیامت تک ہمارے رہنما و رہبر ہے، وہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان مجھ کو اس بارے میں خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے میرا انتقام لے لیا، بدلہ لے لیا. مجھے تو خوشی جب ہوتی، مجھے خوشی جب ہوتی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو میں لے کر آیا ہوں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے، اس سے مجھے خوشی ہوتی. بھائی اتنا سننا تھا کہ حضرت حمزہ نے بابانے تو حل فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہی حضرت حمزہ ہے جو بڑے بہادر. بدر میں ان کی بہادری دنیا نے دیکھی، احد میں ان کی بہادری دیکھی. واللہ آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نبی آخر الزمان سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے 7ویں آسمان پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ. حمزہ اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر ہے. اب یہیں سے پتہ چلا 7 آسمان پر یہ لکھا ہوا ہے نبی مدینے میں ہے اور مدینے میں بیٹھ کر 500 سال کی موٹائی آسمان کی اور 500 سال ایک آسمان دوسرے آسمان سے دور اور 7ویں آسمان پہ کا ہمارے نبی پڑھ رہے ہیں تو کائنات کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوتیں عطا فرمائی ہیں کہ نبی مدینے میں رہ کر جنت کو بھی دیکھتے ہیں، آسمانوں کو بھی دیکھتے ہیں، آسمان کے لکھے ہوئے کو بھی دیکھتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں جو نبی
नबी को कहते अनपढ़ है, अरे नादानों देखो नबी पढ़ रहे हैं और यहाँ वहाँ का नहीं, आसमान के ऊपर का पढ़ रहे हैं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी नजर, तेरे अर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो तुझ पे आया है। हज़रात गिरामी, सखावत का पहलू बहुत बुलंद तरीन है, वाकई पौन घंटा हो चुका है और आप पहली मरतबा तकरीर सुन रहे होंगे, किसी ने तकरीर सुनी भी होगी। और मैं तकरीर वो मुकर्रिरीन की जैसे नहीं एक मुदर्रिस आदमी हूँ, टूटे फूटे अंदाज में करता हूँ। मैंने आपके हवाले जो बातें की है, अल्लाह उस पर मुझको आपको सब पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बात आई एक वाक़या गुजार कर देता हूँ और इंशाअल्लाह हम फिर बाद में सलाम पढ़ लेते हैं। ज़रा सुन लीजिए, ईमान की ताज़गी नसीब होगी। यही हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र एक मरतबा एक बाग में गए, वहाँ का दस्तूर था कि इस बारे में नहाने बिगड़ने में इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप बड़े सखी दिल थे, देखिए आपने उनकी सखावत का जलवा, 4 लाख रुपये माफ़ करने को तैयार, 4 लाख 1400 साल पहले। अपनी सखावत का क्या आलम होगा देखिए। आपने कुएँ पे नहाया तो देखा, नहाने के बाद आप लेट गए दरख्त के नीचे, तो वहाँ पर एक सियाफाम गुलाम था और वो गुलाम रोटियाँ लेकर आया अपने मालिक के घर से। हजरत लेटे लेटे उसको देख रहे थे, ज़रा सुनिए, देख रहे थे। जब देखा कि वो गुलाम आया, 3 रोटियां रखा और साथ में जो खाने की चीज़ थी वो रखा, तो उससे का एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उसके करीब जाके बैठ गया। तो उस सियाफाम गुलाम ने एक रोटी उठाई और उस कुत्ते को दे दी। वो कुत्ता बहुत भूखा था, बड़ी जल्दी खा लिया उसने, एक लुकमा भी नहीं लिया, दूसरी रोटी भी दे दी। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसमें से जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया खर्च करो। जो हमने रिज़्क़ दिया वो उसमें से खर्च करते हैं। कौन? मुत्तकी लोग। दूसरी रोटी खाया तो इसने तीसरी रोटी का एक निवाला नहीं तोड़ा, वो भी खिला दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ये मंजर देखने लगे। अब क्या करता है? रह नहीं गए, तुम क्या करते हो? तो मैं इसकी बाज़बाजी करता हूँ, निगहबानी करता हूँ। ये रोटियाँ कहाँ से लाई थी? फरमाया मालिक की तरफ से एक टाइम की 3 रोटियाँ मिलती हैं। ए बंदे खुदा, ये 3 रोटियाँ तो तूने कुत्ते को खिला दिया, मैंने देखा। अब तेरे खाने का क्या? शाम करीब है, शाम को 3 रोटियाँ मिल जाएगी जब तक सब बन जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, इबरत हासिल करने वालों की भी बड़ी मंजिलें होती हैं, बड़ा ऊंचा मकाम होता है। कसम खुदा के खुदा वालों ही ने हमको रास्ता बताया है, बड़ा प्यारा। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा अपने आप से, अब्दुल्ला, मदीने वाले तो कहते हैं कि तू सबसे बड़ा सकी है मदीने में। मदीने वाले कहते हैं जाफर का बेटा अब्दुल्ला सबसे बड़ा सकी है, मगर कसम खुदा की ये सियाफाम मुझसे बड़ा सकी है। मैं खा के सखावत करता है और ये भूखा रह के सखावत करता है। ये इबरत हासिल करने वाले हैं, ये खुदा के नाम पर देने वाले हैं। फरमाया तेरा मालिक कौन? फरमाया फुला जगह रहता है, चल मेरे साथ। फरमाया गुलाम कितने का? कहा इतना इतने का। कहा तेरे पैसे रख, बाकी पैसे बताए, बागीचा कितने का? फरमाया इतने इतने हज़ार का। इतने पैसे तो नहीं है, मेरे घर चल और तेरा बागीचे की कीमत ले ले। फरमाया गुलाम सुन, तेरी सखावत को देख के मुझे प्यार आ गया, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया और वो ये जो बागीचा है वो तुझे हिबा कर दिया। परहेज़गार वो होते हैं जो अल्लाह ने दिया हुआ है उसमें से खर्च करते हैं। ये है सभी लोग, ये है सखावत वाले। तो दुनिया में रहकर आपको बीवी बच्चों को भी परवरिश करना है और अपने कब्र हश्र के लिए सामान भी जमा करना है। मुसलमान गाफिल मत हो, कब्र के लिए रख। और क्या है पूरे कर दूं के बाद? अरे भैया इन लोगों पर गिरा गुजरना, बुजुर्ग होकर इन्होंने हमारी हौसला अफजाई फरमाई है। मेरे उस्ताद समझो, मेरे उस्तादों के दोस्त अहबाबों में से बड़ी शान वाले अल्लामा मौलाना मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब बिल्लाह नईमी, ये छोटे मोटे नहीं हैं। एक तो बुजुर्गी के एतबार से भी और इल्म के एतबार से भी सब पर फौकियत रखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का करम है, अहले सुन्नत के माए नाज बुजुर्ग हैं।
ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ایک بات بیان کرتا ہوں. ایک دن سن رہے نا, میں آپ کو ان کو نہیں بلائیں گے بس, ابھی بول کر اتنی دیر تک کر دی انہوں نے. اور ہمارا اعجاز جو ہے بچپن میں ہمارے گود میں کھیلا ہوا ہے, کے ٹی ریزیو والا اعجاز پہچانتا نہیں آپ چہرہ بولا پہلا مزید بات. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ سے ایک سوال کیا, وہ سوال میں بھی کرتا ہوں, اپنا سنا ہوں تو اچھی بات ہے, نہیں سنا ہوں تو حدیث کا ہے, اتنے علماء آتے ہیں جاتے ہیں سناتے ہوں گے. حضور نے ایک دن صحابہ سے سوال کیا, اے میرے صحابہ, تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم نے بہت سوچ لیا اس کے بارے میں, اس کے بارے میں سوچ لیا ہے, اپنا مال سب کو پسند ہے. کیا سمجھے آپ, اپنا مال کون سا ہے, وارث کا مال کون سا ہے؟ آپ کا ذہن اگر نہ سنے ہو اس حدیث کو تو یہ جواب دے گا کہ بیٹا میرا انجینئر بن گیا اور وہ مہینے بھر میں 70-80 ہزار روپے کما لیتا ہے, وہ میرا وارث سے مرنے کے بعد میں وہ جو کما رہا ہے وہ وارث کا مال ہے, اور جو میں محنت کر کے کمایا ہوں وہ میرا ہے. نہیں, حضور نے فرمایا تم بھی وارث کا مال پسند کرتے ہو, اپنا مال پسند نہیں کرتے. فرمایا کیا؟ ہاں, تم وارث کا ہی مال پسند کرتے. وارث کا مال کیا ہے؟ سنیے, آپ کے کھیت میں سے سڑک چلی گئی, جلدی سے ذہن کے قریب کرنے کے لیے, تقریب ذہن کے لیے تمثیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, راستہ چلا گیا, 80 لاکھ روپے ملے آپ کو. کتنے تھے؟ کس کے؟ آپ کے باپ کی زمین میں سے گئے, ابا تو نہیں رہے, آپ کو ملے کتنے لاکھ؟ 80 لاکھ روپئے. 5 لاکھ روپئے میں آپ نے ایک غریب آبادی میں مسجد بنا دی. ارے بولو, اب بچے کتنے؟ 75 لاکھ. اٹھے آیا مر گئے, تو وہ 5 لاکھ آپ کے اور یہ 75 لاکھ تمہارے وارثوں کے. اس میں سے بیوی حصہ لے گی, اس میں سے بیٹی حصہ لے گی, اس میں سے بیٹا حصہ لے گا. وارث کا کمایا ہوا مال نہیں. حضور کے حدیث کے الفاظ ہیں جی, مالو احدکم ما قدم, تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا حشر کے لیے, قبر کے لیے. مالو وارثکم ما تأخر, اور مرتے وقت جو تم نے مال چھوڑا یہ تمہارے وارثوں کا مال ہے. آپ سمجھے, اب سوچ لیجئے, تم کو وارثوں کا مال یا اپنا مال پسند ہے تو یتیم آیا تو بچے سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اپنوں کو اپنے لیے آگے بھیجنا ہے. یہ آج مالک ہے تم, کوئی یتیم آیا اس کو خوش کر دو, کوئی بیوہ آیا یہ خوش کر دو, مسجد والا آیا چندہ تو یہ تو میرا ہے, بعد میں تو سب تمہارا ہے. جی, یتیموں کو دو گے, بیواؤں کو دو گے, مسجد میں دو گے, مدرسے میں دو گے. مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا, جس کا تمہیں حصے دار بنایا, اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. کون؟ پرہیزگار. تو معلوم پڑا ہم مال کو ہی سمجھتے ہیں, مگر سنو اللہ نے جو دیا. اب میرے غوث پاک کو دیکھا تو لوگوں نے کہا حضور بڑی سخاوت کیا کرتے تھے, بڑی سخاوت کیا کرتے تھے. اب وہ ٹھاٹے مارتا وہ سخاوت کا دریا نہیں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے گویا سبا سے تو نہ کہا مگر دبے لفظوں میں فرمایا تم قرآن سمجھے نہیں. مما رزقناہم ينفقون, ظاہری مال تو تم نے میرا دیکھا اور آج بھی میرا ہاتھ جاری ہے, مگر سنو سب کو بلایا 140 غربا کو, ہے نا, ایک 70 کو ایک جانب کھڑے کیا اور 70 کو دوسری جانب, اور نگاہیں ولایت کو ڈالی اور سب کو ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا. جو اللہ نے دیا ہے تو یہ ولی بنانے کا مرتبہ. میرے بڑے پیر صاحب غوث اعظم قطب عالم نائب رسول اللہ, وارث کتاب اللہ, حجت الاسلام, خلیفۃ اللہ فی الارض, سلطان الوجود ابو محمد سیدنا عبد القادر الجیلانی نے اپنے نگاہ
غور سے بتایا میں ظاہری مال بھی دیتا ہوں اور باطنی مال یہ ہے کہ ولایت کے تاج باندھتا ہوں. تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا تو کیا بہت سکے یہ سہار لے کے چلے وما علینا الا البلاغ المبین. مجھ سے اگر کوئی خطا خامی غلطی ہوئی ہو اللہ رب العزت اپنے کرم سے اسے معاف فرمائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والا بنائیں اور اپنے احکام پوری طرح ادا کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائیں. میری ایک بڑا دوسری سبب افول رحمت میری بے زبانیاں ہے نہ فغان